أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. آج ہم آپ کے لیے ایک بیان لے کے آئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت ایوب علیہ السلام اور سود حرام ہے. اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بیان حضرت قاری صاحب نے جمعۃ المبارک کے دن جامع مسجد مدنی ملتان میں کیا تھا. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. ان قصص اور واقعات سے پروردگار عالم کا منشا اور مبدا یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات و حالات سے خبردار کیا جائے، انہیں متنبہ کیا جائے، مطلع کیا جائے، آگاہ کیا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں،
حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، خدا کی آزمائش ان پہ کس کس طرح آئی اور وہ کتنے ثابت قدم رہے، یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، نمازی کے بس کی بات نہیں، حاجی کے بس کی بات نہیں، غازی کے بس کی بات نہیں، پیر اور درویش اور فقیر اور مولوی کے بس کا روگ نہیں، صرف اور صرف یہ نبی کا کام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے کہ جتنی مصیبتوں کے پہاڑ آئے وہ ان سب سے ٹکرا جاتا ہے مگر اللہ کا نام نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک جل شانہ کا کچھ طریقہ کار ایسا ہی ہے، جتنا حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کبھی اور کسی کو نہیں ستایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اگر واقعات قرآن کریم میں دیکھو پڑھ کر خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے اور عقل انسانی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان ہو کر اتنا بڑا ضبط، اتنا بڑا صبر۔ نہ آپ سوچیں ہے یہ کسی کے بس کی بات کہ ساری برادری، ساری قوم، سارا خاندان، ملک اور شہر غیروں کا ہو اور ایک اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہو کر ایک دو دن نہیں 50 کم 1000 سال مار کھائے، بلا وعدہ روز مار کھاتا ہے اور سارا دن مار کھانے کے بعد شام کو اللہ کی ذات پر فخر نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے، شام کو یہ نہیں کہتا یا اللہ دیکھ میں نے تیری وجہ سے کتنی مار کھائی، بلکہ ایک علامت یہ ہے نبی کی، سارا دن پتھر کھاتا ہے اور رات کو سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتا الہی تیرے نام کا حق ادا نہ ہو سکا مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی ایک نبی کا خاصہ ہے، کچھ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی معراج عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا جنت میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا کشتی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ میں، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا چھری کے نیچے، یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کھوہ کے اندر، ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر۔ اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی۔ اب آگائی میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کا
کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے؟ وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حکیم ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن جل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کی چھت گرا دی گئی، جتنے بھی بچے تھے، جتنی بھی بچیاں تھی، تمام کے دماغ ناک کے بل بہ کر نکل گئے، سارے کچلے گئے۔ صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر کھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے۔ اپنی آن کو، اپنی اولاد، اپنا لفظ جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹکڑے لا کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10 میل کا نہیں سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے اور سے دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزیں اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔ یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں۔ سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے،
یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے. باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دبات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں. تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے. میری بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی. کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آئے؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے. اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی. یہ لکھے پڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز. اتنی بات کر کے پھر منہ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو لگی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا برا کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 1 چھوٹا سے لوں گا اگلے مہینے میں. وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ. بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بل مال تو کیوں کماتا ہے؟ ذہن بدل گئے لوگوں کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا. اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتہ ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا غرق نہ کر لے جا. ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے. کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا. میں کیسے اٹھاؤں؟ میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا
کہ تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی، وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم، فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کان میں لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا، اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی، دونوں نزدیک سارا دن دھکے کھا کے آتی ہے، ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہی ہے جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے، یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی کے بھی کچھ اثر تو ہوگا نا، سچی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت، پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف، یہ آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی، سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی، حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ذات ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ ہاں، تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا، کئی آ جاتے ہیں جو میں میری دعا کر دینا، اللہ کا عطیہ ادھر کر دے یا ادھر کر دے، دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی اگلا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے دار چھوڑے، کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے، کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے، جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا، رشوت بٹوری، حرام کا اکٹھا کیا، آج تو بیمار پڑا ہے، اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر، مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں یا جلدی دعا کر دو، اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے،
حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والی نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے، کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے گھر چلی جا، میرا اللہ مالک ہے۔ قربان جاؤں۔ حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال۔ 80 سال۔ جواب سنو اور حیران ہو جاؤ، اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیرے ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی، اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، مر جاؤں میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکیں ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی، ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا، یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا تسبہ، تسبیح نہیں تسبہ، اتنا بڑا تسبہ اور سوٹا اور پگڑا اور لپیروں لگتا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا۔ دیکھو گے یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب تمہاری جان چھٹ جائے گی، جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا، اس کو یہ توڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی، اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے بابے ہی بن کے آئیں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے،
کلندر سی اور دوا دس گیا مینو یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا اور نصیبہ کر کے چڑھائے تے پھینک دیواں سٹ دیواں جہاں کولو لنگے گا انہوں بیماری لگ جائے گی تہاڈی بیماری دور ہو جائے گی. اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ. اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے. چل گیا بھوکی کی انگڑیاں خشک ہو گئی ہاتھوں پہ چھالنے پڑ گئے پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی. اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھیے آئندہ یہ بات نہ کرنا. نہ گئے پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی. اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھیے آئندہ یہ بات نہ کرنا. نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے. نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے. فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانوں کا مقابلہ کرتی ہے. اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی, اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے. اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے, نبی شرک سے کتنا بیزار ہے. اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا, گھر والی کو نہ دیکھا, بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا, رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں. اللہ کا نبی جلال میں آ گیا, سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا. اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے, کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو. سارا بدن زخمی. ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا تو نے ایسی بات کیوں کی, شرک والی بات کیوں کی, توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی, اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی. بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کی کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ, اس خالق و مالک کے دروازے پہ پھیلا دی, دامن پھیلا دیا اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا. اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا. فرمایا وذکر ذکر کر کالی کملی والے عبدنا ایوب. اس کلام مقدس میں ذکر کر, پاک کلام میں تلاوت کر. زبان تیری ہو, کلام میرا ہو, سننے پڑھنے والی تیری امت ہو, مزہ آئے گا. وذکر ذکر کر عبدنا ایوب, میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میرے نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر. جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا, فریب کیا, داؤ کھیلا.
فاستجبنا له ونجيناه، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے. اور ایوب، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے. شیطان نے دوڑ چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے. اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا. یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی. نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا رب انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا. اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے. تو جھولی پھیلا دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا. آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکارا، ہی پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں. فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں. یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارا، کو گوگیری جلک، کو گوگیری جل کی اپنا پیر زمین پہ مارا. ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا. آواز آئی، ہاذا مغتسل بارد وشراب. اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو. چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی
وہی جوانی وہی خوبصورتی پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا تو پیر مار، شکر ہے اسی اٹھے نہیں سی، اس آج کہنا سی قبر کا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہوا پرانا، چھوڑنا سی اسی پاسے لے جانا سی، ارے پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے۔ اللہ غنی، کمال ہے، رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ یہ لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یوں جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھوپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی، خیر ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا۔ اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے تو پریشان حال ہو گئی۔ اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو، حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی، اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا، یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام۔ اچھا، فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا۔ اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے، ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا گئی گزری، پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولنا، کون پرواہ کرے۔ حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا حامل تندرست ہو گیا۔ مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اور رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 6 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی۔ آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے، ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے، اور ایسی قسم گھر والے کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی، کون مارے بھائی، ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں۔ کمال ہے حضرت رحمت کا، وہ لکھا مفسرین نے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے، تیری قسم پوری ہو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، میں جاؤں گی، کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی، یاد ہے میری کتنے دن مصیبت کے بڑھے، تیرے پیچھے من چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رن رن کے مر گئی، اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو۔ عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو حامل تو تھے ہی نبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے
तैयारी की लाठियां मारने की। फौरन वही आई अय्यूब और मेरे पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वखुद बियदीज़ गुसन फज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। ऐ मेरे अय्यूब, एक तरफ तेरी कसम है, एक तरफ मेरी बंदी रहमत की मुशक्कत उठाने वाली जान है। तेरी कसम गलत करो, तेरी नबूवत पे धब्बा आएगा। तेरी कसम पूरी कराओ, ये माई इतनी हसीन होकर, इतनी खूबसूरत होकर, इतनी नाजुक मिजाज होकर इतनी मुसीबतें उठाई है, इसकी जान पे 100 लाठियां पड़ी तो ये क्या कहेगी मेरा रब कैसा है। और मेरे अय्यूब 100 सीख ले लो झाड़ू वाली और मेरी रहमत की कमर में मार दो, तेरी कसम पूरी होगी, मेरी रहमत की जान बचेगी। ये पैगंबर के लिए बात थी, कभी तुम आज सीख के चले जाओ और घरवाली को शाम को कहो कि जिस दिन मैं 100 लाठियों की कसम खाऊंगा तो तेरी कमर पे झाड़ू मारूंगा। और मुझे यकीन है कि अगर झाड़ू मारी तो अगले दिन दरवाजा बंद मिलेगा। कौन खाए जमाने में झाड़ू? वो एक नबी की आजमत थी, नबी की घरवाली की आजमत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने उनकी कसम को भी पूरा कराया। हम कितनी कसमें खाते हैं जिसको पूरा करने का न इरादा होता है और न पूरा करते। फरमाया वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक, ये सब नबी मेरे बंदे थे। एक आखिरी बात इस वाकये की बड़ी मशहूर है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी तंदुरुस्ती दे दी, हजरत रहमत तो थी तकड़ी, जब आदमी आराम में आए ना फिर सब कुछ याद आता है। पहले तो बीमारी नहीं परेशान कर रखा था बेचारी को। जब दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठे तो हजरत रहमत कहने लगी, अय्यूब और मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे शोहर, आज मुझे वो अपने बच्चे याद आए, वो मेरे खानदान के फूल याद आ गए, वो मेरे बाग के चमन याद आ गए, वो बुलबुलें याद आ गई, वो सारा तमाम का तमाम जो माहौल था वो मेरी आंखों के सामने घूम गया। अय्यूब, अगर अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे सकता है, क्या वो इस पे कादिर नहीं मेरे फूलों को लौटा दे? यूं लिखा है कि जमीन फटी और आवाज आई, ववहबना लहू अहलहू वमिसलहुम माहुम, मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी लौटा दी, वमिसलहुम माहुम, और ज्यादा दिया। अब तुम्हारे कईयों के दिमाग में ये बात आई होगी, चलो बीमार तो तंदुरुस्त हो सकता है, कोई बात नहीं, मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए होंगे? जब मर गए, मिट्टी में मिट्टी हो गए, गल गए, सड़ गए, वो जिंदा कैसे हो गए होंगे? अल्लाह पाक पर जाने ना हमारी रगों को, खुदावंदे करीम। फरमाया ववहबना लहू अहलहू वमिसलहुम माहुम, अब जवाब आया, फरमाया रहमतन मिल्लाह, रहमतन मिल्लाह, मैंने अपनी करीमी से उनको जिंदा कर दिया। या अल्लाह, क्यों जिंदा किया, क्या फायदा? फरमाया वज़िक्रा लिउलिल अलबाब, ताकि अक्लमंदों को इबरत हासिल हो और उन्हें ये पता चले कि मैं हूं वो जो मारने के बाद जिंदा करने पे भी कादिर हूं। जब चाहूं किसी को जिंदा करूं, जब चाहूं किसी को मौत भेज दूं, चाहूं
سارے خاندان کو اکٹھا برباد کر دوں اور چاہوں تو ترتیب وار کروں. کون ہے مجھے پوچھنے والا, ٹوکنے والا, روکنے والا؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا, ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر پایا. اتنی لمبی عمر میں بھی بیماری میں کبھی خدا کی شکایت نہیں کی. اور ہم تو 4 دن بیمار ہو کر کے پتہ نہیں کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑ دیا, پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہو گیا. اور گناہ کے بغیر سانس تو ہمیں آتا نہیں, تو یوں کیوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے گناہ میں؟ ارے سارے ہی بس ہر وقت یہ دعا کرو, یا اللہ امتحان کے قابل ہم نہیں, آزمائش کے قابل ہم نہیں, یا اللہ ہم فتنوں کے قابل نہیں, ہم پر تو اپنی کریمی فرما, ہم پر تو اپنی رحیمی فرما. یا اللہ رحمت والی چادر اڑا, کریمی والا دریا بہا, مہربانی والی نظر کر, عطا کر تو وہ اپنی بندہ نوازی والی جب ہمارا کام چلتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک پیغمبروں کے جو واقعات فرماتے ہیں ان سے اللہ کا منشا یہی ہے کہ میری امت سنبھل جائے, عورتیں بھی عقل پکڑیں, عبرت پکڑیں. کہ دیکھو وہ بھی تو ایک مائی تھی, اس کے بھی پیٹ لگا ہوا تھا, نفس بھی تھا, کھانے کو بھی پیٹ مانگتا تھا. کتنی وفادار ثابت ہوئی کہ وقت کے پیغمبر نے, گھر والے نے خود کہا کہ چلی جا, وہ کہتی نہیں 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 نہیں, کیا چلی جاؤں چھوڑ کر, کیوں جاؤں؟ خدا اگر پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو آج کی عورت بھی اگر یہ سوچے کہ اللہ میرے سے پوچھے گا, اللہ پاک کی عدالت ہوگی, میری پیشی ہوگی, اور مرد بھی قدر کرے. اور پھر سب سے مین بات ان آیتوں میں سے یہ نکلی کہ شرک جو ہے یہ ایسی لعنت ہے جس سے نبی اتنی نفرت کھاتے ہیں کہ گھر والی کو بھی معاف نہ کیا. دیکھو یہ نہ سوچتا کہ اتنی لمبی چوڑی خدمت گزار ہے بیچاری, رات دن مر گئی میری خدمت میں. اب اگر ایک بات منہ سے کری دی کسی کے کہنے سے تو یوں کہتے ہیں دیکھو ایسی بات نہیں کیا کرتے. فرمایا تو نے صرف کی بات میرے سامنے کی کیوں؟ میرے دل میں غلط عقیدے والی بات آئی کیوں؟ اور پیغمبر کو وہی دکھ پہنچا کہ ایسی باتیں کر کر میری گھر والی جہنم کا انگارہ نہ بن جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی العاشر وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. بجادلی دروازے سے باہر ہمارا پرانا ملنے والا ہے شیخ اللہ لتا, اس کا لڑکا پچھلے جمعے کو قتل کر دیا گیا, بیچارہ شہید ہو گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اس کی والدہ بیچاری بڑی بے قرار ہے, آخر بیٹا تھا, اللہ اسے صبر جمیل کی توفیق دے. سارے گھر والوں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے اور ظالموں کو اللہ پاک کا ایسے کردار تک پہنچائے. یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں بھلائی عطا فرما, خیر و برکت عطا فرما. اپنا دوست ہے یعقوب, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو بھی دور فرمائے. ایک بھائی مشتاق احمد صاحب کا کہہ رہے تھے, اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے, اپنا کرم فضل فرمائے. اور جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہم سب کو کہا یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے, اجڑوں کو بچا دے. ایک لڑکا جمعے میں آتا تھا, یہاں بیمار ہے, اللہ کا شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے سارے ملک کے لوگ آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں, ان کے خیال میں قاری حنیف کی مسجد میں سارے ولی اللہ آتے ہیں, سب کے لیے دعا کر دو یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما. مسجد کے, مدرسے کے, یا اللہ میرے جو خدمت گزار ہیں, محبت کرنے والے ہیں, سب کو مال و جان برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنی نعمتوں میں رنگ دے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تمام مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما, تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما. یا اللہ دین و دنیا میں اسلام کی امن اور عافیت عطا فرما. حاجی محمد اسلم صاحب فیصل آباد کے ہیں, ولد حاجی علم الدین, بہت اچھے آدمی ہیں, بہت خدمت گزار ہیں مدرسے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما. اور ڈرائیور علم الدین حاجی بشیر احمد صاحب اور بابا محمد اسماعیل, یا اللہ ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو اس دن دور فرما جس دن کوئی کسی کا ساتھی نہ بنے,
یا اللہ قبر حشر کے عذاب سے بچا، کاروبار میں خاص طور سے برکت عطا فرما، یا اللہ ساری امت پہ کرم فرما، سارے پاکستان پر رحم کرم فضل فرما، ساری مخلوق کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، یا اللہ سارے محبت کرنے والے خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ یہ چودھری سرفراز خان صاحب بھاگلپور سے آتے اتنے دور سے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، کاروبار میں، بچوں میں برکت عطا فرما، اور ان کے بھائیوں کو اور اولاد کو نیک بنائے، ان کی والدہ کو بھی اور انہیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور مرتے وقت تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار اور نمازی بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے خیر و برکت سے آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔